کرنا ہے دوسرے تشریف لائے آج ہم کی سلسلے کی آخری مجلس ہے انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے یہاں جناب اسلامک سوسائٹی میں. تو مظلوم سے گزارش کرتا ہوں مجلس میں بارے دن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين النبي المبين ورسول مصدق بالقاسم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات سبحان تشریح اولا کے آغاز سے جو گفتگو کا سلسلہ اور اس اعتراف کے ساتھ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو سعادت مجھے عطا ہوئی میں زینبیہ سینٹر کے تمام مبارکین ذمہ داران اور خصوصاً فرشیزہ پہ آنے والے عزادار جو سماعت کے لیے یہاں مسلسل آتے رہے، ظاہر ہے کہ وہی جملے کہ یہ تو ہمارا فرض ہے ذکر سماعت کرنا اور ذکر کرنا. شکریہ تو اس مظلومہ کا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی. وسیع نقاش کو بھی آج سماعت کیا اور اس ملک میں آگے بہت سی اہم شخصیات سے بھی ملاقات ہوئی کہ جو اپنی ذات میں ایک مکمل ادارہ اور اردو اخبارات کے حوالے سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں خطیب ان کی لکھی ہوئی تحریروں سے مستفید ہو رہے ہیں. خدا انہیں عمر طول عطا فرمائے. مولانا حسن اقدار ضروری صاحب
حاجی کفایت حسین مرحوم اللہ مقامہ ان کے فرزند انجمن اور ان کے داماد سے بھی ملاقات ہوئی، اور خصوصاً ایک بات تو طے ہے کہ ذوق پیری تقاضۂ عمر انسان کو تھکا دیتا ہے، لیکن یہ فرش اللہ کا صدقہ ہے کہ جہاں سے حوصلے عطا ہوتے ہیں خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے ہمارے بزرگ نقوی صاحب اور برادر عزیز اصغر رضوی، ان سے میرے تعلق تو پاکستان سے، ان کا نگاہ انتخاب کچھ تک گیا، اور یہ ان کی نگاہوں کی بلندی ہے کہ ان کا نگاہ انتخاب آفتاب تک گیا۔ شمیم بھائی، ان کی خدمات مہدی زردی صاحب جنہیں میں پیار سے ماموں کہتا ہوں، اور خصوصاً جناب داؤد صاحب جو گھر سے لے کے یہاں تک مجھے لاتے رہے اور ہر طریقے سے خیال شمیم بھائی ہو، اور جس گھر میں ٹھہرا ہوں جہاں آپ لوگوں نے قیام کا بندوبست کیا، اس گھر کے افراد آصف رضا ہو یا ہماری بطول ہو، بچے ہو، دعا گو ہو کہ پروردگار اور جو مومنات سماعت فرما رہی ہیں، جو مومنین آتے رہے، خدائے بندزل کربلا والوں کی مصیبتوں کے صدقے میں تمام عزاداروں کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ عزیزوں، وسیع نقاش کو سماعت کیا اور چاہتا ہوں کہ آج اپنے ہی کلام کے چند اشعار سے تقریر کا آغاز کروں، کیونکہ میں وسیع نقاش کو سماعت کر رہا تھا تو ایک دم وہ شاعرانہ رنگ جو ہوتی ہے پڑا اور کبھی ایسے موقع پر آنا ہو کہ جب خوشیوں کی بہاریں ہوں، جشن کی کیفیت ہو، کہ اس وقت ورنہ ایام عزا میں تو ایک عزا کی کیفیت ہوتی ہے، پھر بھی ایک مسافر اور مہمان ہونے کے ناطے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ لبوں پر اپنے سجا کے سخن جو آئی ہے، لبوں پر اپنے سجا کے سخن جو آئے ہیں، وہ پھول چن کے درے پنجتن سے لائے، لبوں پر اپنے سجا کے سخن جو آئے ہیں، وہ پھول چن کے درے پنجتن سے لائے ہیں، کمال رب نے رکھے جو نبی کے چہرے میں، کمال رب نے رکھے جو نبی کے چہرے میں، وہ سارے چہرے اکبر میں ہم نے پائے ہیں۔ آپ کے شعر ہے، فرشتے آتے ہیں وہ ہاتھ چومنے کے لیے، فرشتے آتے ہیں وہ ہاتھ چومنے کے لیے، جنہوں نے ماہ رضا میں قلم اٹھائے ہیں، جنہوں نے ماہ رضا میں قلم اٹھائے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ادب سے سر کو جھکاتا ہے آفتاب وہاں، ادب سے سر کو جھکاتا ہے آفتاب وہاں، جنہوں نے اپنے گھروں پہ قلم ادارے گرامی پر گفتگو کا آغاز اور سال کی اور اس سلسلے کی اس سنگ یا سیٹر کی آخری تقریر، انسان لفظ نسیان سے نکلا بھول جاتا ہے کہ غلطی کہیں ہو گئی ہو تو یقیناً معافی کا طلبگار بھی۔
خدائے جل کا ارشاد حق وَجَعَلْنَاكُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنایا ہے ان ائمہ کو اپنے امر سے تمہاری ہدایت کے لیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَ الْخَيْرَاتِ، اور جب کرتے ہیں ان پر وحی تو سوائے نیک کام سر انجام دینے کے کچھ نہیں کرتے۔ یہ اعلان کہ جب کرتے ہیں ان پر وحی تو خدائے لنگزل نے سند دی کہ عمل خیر، عمل صالح کے علاوہ تمہیں ان کے کردار سے کچھ اور نہیں ملے گا۔ یہی ہے نماز کے قائم کرنے والے، اور یہی ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ امام بہت ہیں، رہنما بہت ہیں، لیکن کوالٹی بتائیں۔ ایک زکوٰۃ ادا کرنے والا اور ایک کا کام صرف زکوٰۃ کو وصول کرنا۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ مانگنے والے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، تو خدا نے سند دی، یہی ہے جو ہمارے مخلص ترین عبادت گزار ہے۔ توجہ رکھیے گا، خدائے منزل نے کہا جب کرتے ہیں ان پر وحی تو سوائے عمل صالح اور نیک کام سر انجام دینے کے کچھ نہیں کرتے۔ عمل کا تعلق انسان کے وجود سے، اور جیسا انسان کے وجود سے عمل سرزد ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس فکر کے تابع ہے۔ فکر اگر روشن ہے تو عمل سے روشنی ہے، فکر پہ اگر تاریکی ہے تو عمل سے سوائے فساد کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ خدائے جل نے ضمانت دے دی، گارنٹی دے دی، جنہیں ہم نے بنایا تو بھاری ہدایت کے لیے اپنے امر سے۔ ایک کوالٹی یہ ہے، کوئی نقص نہیں پاؤ گے، کوئی عیب نہیں پاؤ گے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، جیسے جیسے پروان چڑھتا رہتا ہے، کسی مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے عیوب کا خاتمہ کرتا ہے، جہل ہے دور کرتا ہے، فکر میں بالغی نہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ انسان رفتہ رفتہ سفر طے کرتا ہے اور پھر کسی مقام پر جا کر پھر کچھ کہلانے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن خدا جن کی بات کر رہا ہے ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ زمانے میں آ کے ڈاکٹر نہیں بنے گا، یہ زمانے میں آ کے مولوی نہیں بنے گا، یہ زمانے میں آ کے علوم سیاست کو سیکھ کر سیاستدان نہیں بنے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے تو ان کو بنایا ہے اپنے امر سے تمہاری ہدایت کے لیے۔ یہ محتاج ہدایت نہیں ہوگا، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہدایت یافتہ ہے۔ دیکھیے دنیا میں انسان شکم بادر سے آغوش بادر میں آتا ہے تو پھر ماں باپ لبوں سے کچھ کہنا سکھاتے ہیں، اس کے بعد یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر کسی دانشگاہ، کسی ادارے، کسی یونیورسٹی، کسی دانشگاہ میں اس کو داخلہ دلا دیتے ہیں، پھر بچہ کچھ بن جاتا ہے۔ پہلی منزل پر لازم ہے کہ وجود ہوگا تو پھر دانشگاہ جائے گا، دانشگاہ جائے گا، یونیورسٹی جائے گا تو پھر جا کے کچھ نہ کچھ بننے کے قابل ہوگا، پھر زمانہ پہچانے گا، پھر زمانے میں شناخت ہوگی کہ طبیب ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ معلم ہے۔ لیکن لازم ہے کہ پہلے وجود ہو، پہلے خلق ہوگا، پیدا ہوگا، تو اس کے بعد تربیت کے پروسیس سے گزر کر پھر کچھ کہلانے کا حقدار ہوگا۔ یہ ہے انسان کہ پہلے دنیا میں آتا ہے، آغوش بادر پہلا مدرسہ، اور اس کے بعد پھر انسان رفتہ رفتہ مختلف مدارس کی دنیا سے گزرتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، پھر زمانے میں کچھ کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے سورہ رحمان میں پکارا، قرآن نے پکارا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات،
کہ جس نے علم قرآن دیا اور اس کے بعد انسان کو قلب کیا، بولنے کی قوت سے نوازا. توجہ رکھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو علم دیا، خلق کیا، اس کے بعد اسے بولنے کی قوت سے نوازا. ورنہ حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے؟ الرحمن علم القرآن بعد میں ہو، پہلے خلق الانسان، انسان خلق ہوگا پھر علم حاصل کرے گا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے علم قرآن دیا، جس نے علم عطا کیا، خلق کیا، اس کے بعد اس کو بولنے کے لیے اب ہوا. تو یہ دنیا میں یہ پیمانہ کیسے الٹ گیا؟ یہ آیت کا مزاج عجیب و غریب کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ انسان پہلے خلق ہوگا پھر علم حاصل کرے گا، جب علم حاصل کر لے گا تو پھر بولنے کی صلاحیت سے مالامال ہوگا. لیکن معلوم یہ ہوا یہ آیت پیغام عمومی نہیں ہے، یہ وہ خاص لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پہلے علم دیا ہے پھر دنیا میں بھیجا تو بولنے کے لیے پھر حکم جاری کیا ہے. یہ کون لوگ؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے امر سے دنیا میں بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. صلوات بھیجیے. میں نے تمہید باتیں چند الفاظ آپ کی سماعت کی نظر کیے. آخری مجلس ہے، پھر بھی ذکر کا موضوع یہی تشنگی کو میں بھی محسوس کروں گا، آپ بھی محسوس کریں گے. لیکن ایک سوال، دنیا میں کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ میرا کوئی نظریہ ہے، میرا کوئی مقصد ہے، اگر وہ مقصد پائے تکمیل تک پہنچا تو میں کامیاب، اور اگر وہ مقصد پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تو پھر کامیابی نہیں. ایک انسان تعلیمی میدان میں سفر کرتا ہے، جو بننا چاہتا ہے ویسے ادارے کا انتخاب 12 13 14 سال سب کیے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. کامیابی یہ ہے کہ وہاں سے ڈگری لے لے تو پھر ہے کامیاب. اور اگر 12 یا 20 سال بھی لگا دے ڈگری نہ ملے تو اس کے بعد یہ کہ وہ ناکام. ذہن میں رکھیے گا کہ مقصد اگر پائے تکمیل تک پہنچے تو پھر وہ ہے کامیابی. ایمان سے بتائیے گا وسیم بھائی کہ پیغمبر نے جو احادیث اور قرآن کی وہ آیات کہ صدیوں سے لے کے اب تک جہاں مسئلہ امامت پر اب بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ رہنما انہیں ہونا چاہیے، یہ ہے رہنما اللہ کی طرف سے، یہ ہے زمین کے وارث، یہ ہے کائنات کے امام، یہی ہے بعد پیغمبر دین و دنیا کے بادشاہ، یہی ہے جو وسیع رسول جانشین مصطفیٰ کہلانے کے حقدار ہیں. لیکن ایمان سے بتائیے گا صرف ایک علی کی ذات ہے بظاہر جنہیں عارضی طور پر بظاہر حکومت کرنے کا بظاہر ایک وقت ملا. امام حسن امام حسین سے لے کر 11 امام تک. دیکھیے مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ اگر پیغمبر نے کہا میرے بعد یہ 12 ہوں گے تو پھر دنیا میں حق حکومت کس کو ہوگا؟ دنیا میں قیادت کا حق کس کو ہوگا؟ تو بظاہر میں سوال کروں گا، میں نے کبھی کسی مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا، محدث دہلوی کا یہ اعتراض کہ رائٹ ہی نہیں ہے حق قیادت کا، اس لیے کہ رعیت مخالفت میں رہے، تو لہذا یہ تو رعیت کی آراء پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ بدلتے ہوئے حالات بدلتے ہوئے زمانے کو دیکھ کر جب چاہے جس کے سر پہ تاج قیادت رکھے. یہ ایک اعتراض تھا. تو اس تنازع میں دیکھا جائے تو پھر مقصد کامیاب ہوا یا نہیں؟ اگر لفظ نہیں کہے
تو پھر دائرہ اسلام میں رہنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پھر کامیابی کی تعریف کیا؟ سورہ فتح نے پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی۔ عجیب مرحلہ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ حبیب ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی۔ فتح مبین میرا موضوع نہیں، موضوع وہی امامت اور ہدایت کی روشنی ہے، لیکن آیت سے سہارا لے رہا۔ ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی۔ پیغمبر کا مقصد نظریہ الہی، پیغمبر کا مقصد دنیا میں دنیا کے لوگوں کی نہیں الہی حکومت ہو، دنیا کا بنایا ہوا قانون نہیں، قانون الہی نافذ ہو، یہ ہے مقصد پیغمبر۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بظاہر تو جو صورتحال ہے، بظاہر جو زمینی حالات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ خدا کہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی۔ اور فتح کی تعریف تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا میدان ہوتا ہے، میدان کی مناظر سے ویسے ہی تعریف فتح ہوا کرتی ہے۔ اگر میدان علم ہے تو پھر یہاں کا ہتھیار شمشیر نہیں قلم ہے، میدان خطابت ہے تو یہاں کا ہتھیار زبان ہے، لہجہ ہے، گفتار ہے۔ اور اگر میدان ہو شمشیروں کا، لڑنے کا، تو پھر وہاں پر جہاں لاشوں کے انبار لگ جائیں، جس کا پرچم بلند ہو جائے، جن کی لاشوں کے انبار لگ جائے، تاریخ ان کے تقدیر میں شکست لکھے، اور جس کا پرچم گڑ جائے کہ وہ فاتح ہے۔ تو جیسا میدان ویسی تعریف فتح۔ کچھ لوگ فتح یہ سمجھتے ہیں کہ حصول ریاست، یہ بھی فتح، اور جیسا میدان ویسی فتح۔ نہ جانے دنیا میں کیسے کیسے فاتح آئے دفن ہو گئے، اور بہت سے فاتح تو ایسے ہیں کہ جن پر تاریخ آج تک فاتحہ پڑھ رہی ہے۔ توجہ رکھیں، ایسے آئے، لیکن خدا نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے۔ کیا قرآن کا حسین ترین معجزہ کہ تو قرآن کو مانے نہ مانے، لیکن جب بھی قرآن اٹھائے سورہ فتح پڑھے گا، پیغمبر کو نہ مانے لیکن پیغمبر کی فتح کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، عجیب مرحلہ۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ، اور ہم نے تمہارے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کیے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور ہم نے تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کیے۔ عجیب مرحلہ، مالک عجیب، ابھی تو فتح کا سرٹیفکیٹ دیا اور تو نے کہا تھا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے تو بنایا ہے ان کو اپنے امر سے تمہاری ہدایت کے لیے۔ پھر کہا کہ ہم نے تمہارے پچھلے اگلے گناہ سارے معاف کر دیے۔ تو مالک جہاں گناہ کے امکانات تھے تو کیا وہ بھی اس قابل ہو سکتا ہے کہ ریت کی ہدایت کرتا ہوا نظر آئے؟ اور پھر تو نے اپنے حبیب کے لیے کہا کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو پروردگار ہمیں بھی تو گنجائش کا راستہ مل گیا کہ جب تو رسول کے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ تو تیرے امر سے بنا، تو پھر ہم جیسے گنہگاروں کا ٹھکانہ ہی کیا؟ ایک گنجائش مل گئی، توجہ رکھیے گا، ایک امکان نظر آیا
تو پھر کیا گناہ کی تعریف کیا؟ وہ گناہ جو آپ لفظ اردو میں لکھے، ہم نے تمہارے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کیا. اگر اس سے مراد یہ کہ ہم نے تمہارے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کیا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ پھر عصمت نہیں رہی. اس لیے کہ عصمت کی تعریف یہ ہے کہ محفوظ نہیں خطا، جہاں خطا کے امکانات نہ ہو. اور اگر یہ کہے کہ ہم نے تمہارے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کیا تو پھر آیت تطہیر کو کس مقام پر لے کے جائے کہ جہاں تو نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا، تو پھر گناہوں کی تعریف کیا؟ نہیں سمجھ میں آ سکتا. گناہوں کی تعریف کیا؟ جب تک کہ زبان موسیٰ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہمارے لبوں پہ نہ آ جائے. خدا جل نے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ. فرعون سرکش ہو گیا، جاؤ. فرعون نے سر اٹھایا ہے، جاؤ. قال رب اشرح لي صدري، مالک میرے سینے کو کشادہ کر دے. اب جا رہے ہیں موسیٰ، توجہ رکھے گا، لڑنے. لڑائی کرنا آسان نہیں ہوگا. نظریاتی لوگوں کی لڑائی علیحدہ ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ وہاں لڑنا فساد نہیں، لڑنا بھی اس لیے تاکہ امن کا قیام ہو، تاکہ معاشرے میں اجالا اور روشنی نظر آئے. لیکن پیمانہ کیا دیا؟ مالک چلا جاتا ہوں، انکار نہیں. قالا رب اشرح لي صدري، مالک میرے سینے کو کشادہ کر دے. اس کے معنی یہ ہو گئے مبلغ وہی ہوا کرتا ہے جس کا سینہ کشادہ بھی ہو. توجہ رکھے گا، جس کے سینے میں کشادگی ہو کوئی تبلیغ بھی کر سکتا ہے. تمہاری چل جاتا ہوں. آگے بڑھ کے کہا پروردگار جانے میں کوئی اعتراض نہیں، میں اس پورے آیات تو بحث نہیں کرنا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، پورا بحث نہیں کرنا. لیکن ایک مقام پہ جناب موسیٰ نے کہا مالک میں چلا جاتا ہوں، لیکن فرعونیوں کا ایک گناہ ہے میرے سر، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس گناہ کے جرم میں مجھے قتل نہ کر دے. حبیب ہم نے تمہارے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کیا. ادھر موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مالک فرعونیوں کا ایک گناہ ہے میرے سر، اور ڈر ہے کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے. کیسا گناہ؟ دیکھیے گناہ کی تعریف کیا ہے. ایک ساتھ سو رہے ہیں آپ، صلوات دیجیے محمد. اب میں کیا کروں، میرا کو مزاج نہیں، لیکن درمیان میں موقع لگے تو بتا دوں گا میں وہ مزاج بھی ہے. وہ خطیب ہی کیا ہو جو وہ مزاج نہ رکھتا ہو. صلوات دیجیے محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیے گناہ کی تعریف کیا ہے. گناہ ہے مخالفت میں جانا. جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی حکومت کے خلاف آواز بغاوت بلند کرے. ہو سکتا ہے کہ نظریہ صحیح ہو، لیکن حکومت کی نگاہوں میں وہ گنہگار ہوتا ہے کہ ہمارا مجرم ہے، ہمارے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. تو موسیٰ کا گناہ تھا کیا؟ موسیٰ نے فرعونیت کے خلاف آواز بلند کی تھی. موسیٰ نے جبر کے خلاف آواز بلند کی تھی. موسیٰ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی. موسیٰ نے کہا تھا بت پرستی نہ کرو، خدائے لم یزل کے آگے سرسجود ہو جاؤ. موسیٰ نے اس باطل نظریے کی مخالفت کی اور نظریہ حق کی بات کی. جب نظریہ حق کی بات کی تو خدا کی نگاہوں میں نہیں، زمانے کی نگاہوں میں گنہگار تھے. فرعونیت کی نگاہوں میں گنہگار. بالکل اسی طرح خدا نے کہا ہم نے تمہارے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کیا. کیسے پچھلے اگلے گناہ؟ سارا عرب کفر میں ڈوبا ہوا، سارا عرب شرک میں ڈوبا ہوا. پیغمبر آئے تقولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو اللہ کا کلمہ پڑھو، اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے. بتوں کے آگے جھکنا یہ تو توہین انسانیت ہے.
کہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہے ہو. اب وہ جن کا نظریہ تھا بتوں کے سامنے جھکنا, جن کا دین تھا بتوں کے آگے جھکنا, جو دنیا کفر میں ڈوبے ہوئے تھے, ان کا تو نظریہ یہی تھا. لیکن پیغمبر نے جب آواز حق کو بلند کیا تو خدا کی نگاہوں میں گنہگار نہیں تھے, زمانے کی نگاہوں میں گنہگار تھے. آواز قدرت آئی, ہم نے تیرے پچھلے اگلے گناہ ایسے معاف کر دیے کہ آج تجھے گنہگار سمجھنے کی بنیاد پر تیری عقل کو نہیں سمجھ پائے. کسی نے تجھے دیوانہ کہا, کسی نے تجھے مجنون کہا, کسی نے کہا ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا, نہ جانے کیا کیا تہمتیں تو پر لگائی. تو آج کے زمانہ تو تجھے گنہگار سمجھ رہا ہے. خدا نے تیرے پچھلے اور اگلے گناہوں کو ایسے نظر انداز کیا. یہ آج جو تجھے گنہگار کہہ رہے ہیں ان نظریے کی بنیاد پر اور مستقبل میں آنے والے تیرے پچھلے اور اگلے گناہوں کو ایسے معاف کیا. تھوڑے ہی عرصے میں یہ تجھے مجنون دیوانہ کہنے والے اور مستقبل میں ان کی ہی اولادیں آنے والے اگر تیرا کلمہ نہ پڑے تو مجھے خدا نہ کہنا. صلوات بھیجے محمد آج دنیا کے گوشے گوشے میں یہ ہے نظریہ. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وجود تخت تک پہنچ جائے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظریہ پہنچنا چاہیے. مثال ہوں, مامون رشید بھی تخت پر موجود, تخت ہے, اقتدار ہے. بظاہر امام رضا کے پاس تخت نہیں, بظاہر ایک سیاسی چال تھی کہ ولی عہد بنا لیں, دیوانے ہیں. جو والی عہد بن کر آئے ہو ولی عہد کی حیثیت ہی کیا ہے؟ والی عہد. اب بظاہر تاریخ کسے لکھے, بادشاہ کسے لکھے جو تخت پر ہے, کبھی تک کسے لکھے جس کے ہاتھ میں امور ریاست. 8ویں امام کے لیے کیا کہیں, کا ولی عہد بنایا تھا, بادشاہ کا ولی ہے. یہ خدا نے کہا ہم نے بنایا ہے کہ آئمہ کو اپنے امر سے تمہاری ہدایت کے لیے. لوگ بیٹھے تھے. دیکھیں ہر دور میں ایسا ہوتا ہے, ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. جیلیسس, حسد, ہر دور میں. اور میں کیا کہوں, میں دوسرے طبقے کی بات نہیں کرتا, میں تو یہاں کہوں گا کہ شاعر کا رقیب بھی شاعر ہے, خطیب کا رقیب بھی شاعر ہے. سلام علیکم محمد بارے دیگر سلامات دیجیے. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. تو وہاں بھی ایک مسئلہ تھا کہ دیکھو غیت تو ہے معمول کی, تو پروٹوکول شاید اس وقت کے لاؤ ہوں گے کہ قانون کے تحت پروٹوکول ملنا چاہیے بادشاہ کو. پروٹوکول یہ ہے کہ بادشاہ ہے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ جو 8ویں امام آتے ہیں, امام رضا آتے ہیں کہ تعظیم کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں, یہ پروٹوکول لاء میں تو نہیں ہے, قانون میں تو نہیں ہے. تو پروٹوکول ان کو کیوں دیا جائے؟ پروٹوکول ہوتا کیا تھا اس دور میں؟ اس دور میں پروٹوکول یہ ہے کہ بادشاہ ہے تو کھڑے ہو گئے, اور وہ جو دروازوں پر پردے ہوتے تھے وہ احترام سے پردے اٹھایا کرتے تھے اور بادشاہ سلامت نکل جایا کرتے تھے. بس یہ ارادہ کیا کہ اب مامون آئے تو اٹھیں گے, تعظیم کریں گے, پروٹوکول دیں گے, لیکن علی رضا, امام علی رضا کو پروٹوکول نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَاهُ قَائِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. توجہ رکھیے گا, ہم نے بنایا ہے ان ائمہ کو اپنے امر سے. یہ سوچ کے بیٹھے تھے, مصمم ارادہ کر کے بیٹھے تھے. ایسے میں مامون آیا اور سب اٹھے, تعظیم سے پردہ بھی اٹھایا. جیسے 8ویں ماہ آئے فوراً بے اختیار سب کھڑے ہو گئے, پردہ بھی اٹھایا. سارے سوچنے لگے یہ سوچا کیا تھا, میٹنگ کیا کری تھی, لیکن بے اختیار سب کھڑے ہو گئے اور سب نے وہی پروٹوکول دیا کہ جو مامون کو دیا تھا کوئی علی رضا کو دیا. بھول گئے, بولے نہیں, خدا نے ہدایت ایک موقع دیا تھا, ایک موقع دیا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے اب تو یہ ہو گیا, اب مصمم ارادہ ہے, اب نہیں کریں گے.
ایک مرتبہ سوچ کے کہ بادشاہ کو تو پروٹوکول دیں گے، لیکن بادشاہ آیا، پردہ اٹھایا، لیکن جیسے 8ویں امام آئے سارے کے سارے بیٹھے رہے بت بن کے. بت کی تاریخ سمجھتے ہیں نا، ہلتا جلتا نہیں ہے. زمانہ ہوگا ازادار بت نہیں ہوتا، بت شکل کا ماننے والا ہے. وہ کہا کہ ٹھیک ہے. اب جیسے بادشاہ گزرا، 8ویں امام آئے، ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا لہرایا، پردے فضا میں لہرا گئے. امام داخل ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہ یہ اتفاق ہے، واپس تو جائیں گے، پروٹوکول نہیں ہوگا. دربار برخاست ہوا، امام اٹھے، پھر چلے. ایک مرتبہ پھر فضا پہ پردہ لہرایا، ہوا کا جھونکا آیا، فضا پہ پردہ لہرایا اور امام باہر چلے گئے. ایک قدم آگے بڑھے، رکے. تو دیوانے ہو گئے ہو، جو اللہ کے امر سے بنتے ہیں وہ امت کے محتاج نہیں ہوا کرتے، امت ان کی محتاج ہوا کرتی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنایا ہے ان کو اپنے امر سے. تو کامیابی فقط تخت میں نہیں ہے، توجہ رکھے گا، کامیابی فقط تخت میں نہیں ہے. نظریہ اگر پھیل گیا تو کامیابی. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ان کی تاریخ بھی ایسی کہ اگر بادشاہ کو کہیں خوف ہو تو یا تو زندان میں ڈال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو پھر اپنی فتح کے نقارے بجائے جائے. یہ تو امام ہے، ارے زندان میں بھی گئے تو اپنی فتح مبین کا اعلان کرتے چلے گئے، ہتھکڑیوں پیری کو فتح کا اعلان کرتے چلے گئے، زیر شمشیر آئے تو فتح کا اعلان کرتے چلے گئے. یہی تو کامیابی اور فتح ہے کہ زندان میں ڈالنے والے تاریخ میں گمنام ہو گئے اور زندان میں رہنے والے آج تک اعلیٰ ذہنوں میں روشن ہیں. سلامات بھیجی محمد عام طور پہ آپ نے نہ جانے کہاں سے اس راوی کی یہ روایت سنی، جو کہ روایت قیاس کی بنیاد پر ہے، اور وہ نبی ہی کیا جو قیاس کا سہارا لے. میرے بعد اگر نبی ہوتے تو یہ ہوتے. صلوات دیکھیں کامیابی کیا ہے. صلوات میرے بعد نبی ہوتے تو یہ ہوتے. روایت ہے نبی شکوک کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، شک پیدا کرنے نہیں ہے. یہ کیا بات کہ اگر ہوتے، اگر سے کیا بات تو حق بھی ہے، طے شدہ بات ہے، ختم نبوت یہاں. لیکن یہ جو معاملہ چلا قیاس پر، اگر یہ ہوتے تو بڑی تحریک چلی ختم نبوت پر. دنیا سمجھ نہیں سکی غدیر اور امامت ہے کیا. امامت نام ہے تحفظ ختم نبوت کا، غدیر نام ہے تحفظ ختم نبوت کا. اگر یہ ہوتے تو چلیے ہوگی روایت، لیکن کہیں سے تو اظہار ہو، کسی رخ سے اظہار ہو. یہ بھی علیحدہ مسئلہ. کہا کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی، پیغمبر پیچھے قوال ہوئے، کہ پیغمبر پیچھے اور انہوں نے نماز پڑھائی. لیکن کبھی لطف کو محسوس کیجئے، اس کو اس رخ سے دیکھیے. دنیا بھر میں اعلیٰ رہنما دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، موت سب کے لیے، لیکن جس رہنما سے رعیت کو پیار ہوتا ہے ان کے جنازے بھی دھوم سے اٹھا کرتے ہیں. بڑے بڑے اعلیٰ سرکاری اجلاس خاموش ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں تعظیم کے لیے. ہمارے ملک میں ہوا، بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، نہ جانے کتنے سرکاری اجلاس منسوخ ہو گئے. سیاسی لیڈر تھی تو عقل کیا کہتی ہے کہ جب پیغمبر کا جنازہ اٹھنا تھا تو کم سے کم تاریخ میں مثال تو ہوتی، تاریخ میں مثال ہوتی.
پھر پیغمبر کا جنازہ اٹھا، لیکن نہیں، خدا نے کیا کہا، اہل بیت ہم نے تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا۔ کیا کہنے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا، ورنہ اس عقیدے کے پرخ سے اڑ جاتے ہیں۔ کیا کہنے، معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے، معصوم کی نماز غیر معصوم نہیں پڑھایا کرتا۔ کیا کہنے، سمجھ رکھے، معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے، معصوم کی نماز میت بھی معصوم پڑھایا کرتا ہے۔ توجہ رکھے گا۔ اب یہ کہنا کہ یہ ہوتے بعد پیغمبر، اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، اگر ہوتے تو کسی رخ پہ نظر آتے، لیکن نہیں، امامت کے لیے وہی آیا جس کے لیے خدا نے کہا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ریت، ووٹ، اکثریت، طاقت، روپے پیسے پر امام نہیں بنا کرتے، جو اللہ کے امر سے ہو وہی امام ہوا کرتا ہے۔ تو جو محسوس من اللہ تھا وہی امامت کرنے کے لیے آگے آیا، اور آج نہ جانے کتنے کتنے مارتے ہیں میرے اپنے وطن عزیز میں۔ میں 4 مصرے وہی فاضلی کے آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، نہ جانے کتنی تحریکیں، میں نے کہا اتنا مزاج ہے میرا، نہ جانے کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، ناموس رسالت اپنی جگہ، اور نہ جانے کس کس حوالے سے تحریکیں۔ بس ایک سوال کہ اگر پیغمبر عالمین کے رہنما تھے تو کم سے کم جنازہ تو ایسا اٹھنا چاہیے تھا کہ جہاں تاریخ لکھی کہ اس وقت 100% مسلمان جنازے میں تھے، یہ جمع غفیر تھا، تاریخ میں لکھا جاتا، لیکن پیغمبر کے جنازے کو مظلومیت کے قلم سے نہیں لکھا جاتا کہ اتنے افراد تھے، اتنے افراد تھے، اتنے افراد۔ وہی فاضلی میں 4 مصرے ہیں کہ مانا کہ یہ اصحاب محبت کا نشان تھے، مانا کہ یہ اصحاب محبت کا نشان تھے۔ تسلیم ہمیں احمد مرسل کی یہ جان تھے، مانا کہ یہ اصحاب محبت کا نشان تھے۔ تسلیم ہمیں احمد مرسل کی یہ جان تھے۔ ناموس سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ پیغمبر کے جنازے میں کہاں تھے؟ یہ آخری مجلس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہوں، ورنہ میرا مزاج یہ نہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خدا نے ہم نے تمہارے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کیا، اور ہم نے ہدایت کی صراط مستقیم کی جانب۔ اب میں ان پر بحث کرنے کے لیے آؤں تو نہ جانے کتنا وقت ہو جائے اور کئی مجلسیں ہو جائیں، لیکن یہ سورہ فتح کی 1 سے 3 آیت اور آیت نمبر 4 انشاءاللہ اسی پہ گفتگو تو صلوات بھیجیے محمد هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ خدا نازل کرتا ہے سکون مومنین کے قلوب میں تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کے لشکر اللہ کی دسترس میں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، وہ دانا بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ بات لشکر کی ہے، اور لشکر کے بعد اس نے کہا کہ وہ دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے اختیار میں ہے، اگر حکیم اور دانا نہ ہوتا تو لشکر کا بھیجا استعمال بھی ہو سکتا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ حکیم بھی ہے، دانا بھی۔ دیکھیے آج کی دنیا کا سب سے بڑا اہم مسئلہ، یہاں سے لے کے وہاں تک کا میں نے یہاں دیکھا، چلیے ہم تو مسافر ہیں، لیکن یہاں بھی میں نے دیکھا بھائی اس
ترقی یافتہ ملک میں بھی میں نے بہت سے لوگوں کو ذہنی الجھن کا شکار دیکھا، ڈپریشن، ٹینشنز، اور ایڈاک بیسس پر اپنے ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے پان پڑا زندہ باد یہ دیکھا میں نے ایڈاک بیسس پر وقتی طور پہ ہے ایسا، لیکن ٹینشن اور ڈپریشن تو ہے، اور اسی وجہ سے جب ٹینشن اور ڈپریشن بڑھ جاتے ہیں تو سوسائڈ کے کیس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، یہ ریکارڈ۔ لیکن خدا کہتا ہے اور ہم نہ جانے کہاں کہاں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں زمین پر۔ کسی کو ڈالر میں سکون نظر آئے، کسی کو اعلیٰ عمارتوں میں سکون نظر آئے، اپنوں کو چھوڑ کر وطن سے دور آنے کا مقصد کیا تھا؟ اندر طلب تھی، سکون حاصل کرنے کے لیے آئے، لیکن پھر بھی پریشانی تو ہوتی ہے۔ جب تک انسان کا وجود ہے، زندگی ہے، فکر اور پریشانیاں رہتی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کہاں کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی تو انسان سکون کے لیے فٹ پاتھوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان میں یہاں بھی لوگ پریشان ہیں، طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پہنچ گئے، کبھی نجومی کے پاس پہنچ گئے۔ چھٹے معصوم کا فرمان ہے کہ کسی کو اپنا ہاتھ مت دکھاؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہاتھ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی شخصیت کو برہنہ کر رہے ہو۔ پہلی تو منزل یہ ہے کہ واقعی وہ صحیح ہے بھی یا نہیں، ورنہ وہ تو آپ کو الجھا دے گا، آپ پہلے سے الجھے ہوئے، آپ کو اور الجھا دیا۔ دوسری مسئلہ بڑا ہے، مسئلہ ہے عام طور پر یہ آوازیں میرے کانوں تک آئی کہ وہاں جادو ہو گیا، وہاں ٹونا ہو گیا، وہاں جن آ گئے۔ کوئی دعا بتائیے، بجائے اس کے کہ آپ پیروں فقیروں مریضوں کے چکر پہ جائیں، مفاتیح الجنت تو آپ کی دسترس میں ہے، جسے کہا گیا ہے جنت کی کنجی۔ کتابیں تو آپ کے پاس ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی کتابوں سے بتائے گا، تو کیوں پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ جو کام وہ کرے گا، کتابیں کھولیے، آپ کو مسائل کا حل مل جائے گا۔ لیکن ہم تلاش میں ہیں سکون کی۔ کچھ ایسے بھی ہے کہ جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے سکون بھی نہیں ملتا۔ ہم زمین پہ سکون تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نازل کرتا ہے مومنین کے دلوں میں سکون۔ نازل اوپر سے ہوا کرتا ہے، توجہ رکھے گا، خدا نازل کرتا ہے مومنین کے قلوب میں سکون۔ کیا تعریف ہے مومنین کی کہ ان کے قلوب میں سکون ہوگا، پریشانی نہیں، بے قراری نہیں، اضطرابیت نہیں، خوف نہیں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ نازل کرتا ہے مومنین کے قلوب میں سکون۔ اس دور میں پھر معاملہ عروج پر آیا، یہ کبھی رکا نہیں، کبھی نہیں رکا۔ 1400 سالہ تاریخ پر آپ کی تاریخ محیط ہے۔ جتنا یقین دلائیے آپ کے طرز عمل کی بنیاد پر، کتنے قلم چلے، کتنی کتابیں لکھی، کتنے فتوے چلے، کافر 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 کی باتیں کہی گئی، ثبوت کیا؟ کافر قوم، مومن قوم، ثبوت قرآن کی آیات نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کے یہ جلوس آزاد کیا؟ اور پھر جملہ کہہ دو، کوشش کرتے رہے اظہر بھائی جلوس کے لیے۔ کوئی اگر خوف کی وجہ سے نہیں آتا تو سمجھ لے کہ ابھی اللہ نے اس کے دل پر سکون نازل نہیں کیا۔ توجہ رکھے گا۔ پھر ثبوت کیا کہ کافی قوم قومی قوم، میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی دلیل قلم سے نہ مل پائے،
کتابوں سے نہ مل پائے تو زمین کے منظر دلیل بن جاتے ہیں. پوری سال گزشتہ سے لے کے اب تک کیا آپ کی نگاہیں پاکستان کے عاشور پر تھی یا نہیں؟ دعائیں بھی آپ نے کی. لیکن میں روز عاشور سال گزشتہ چشم دید جلوس سے موجود توجہ رکھے گفتگو کو اختتامی منزل تک لے کے جاتا ہوں. خدا نے کہا اللہ سکون نازل کرتا ہے مومنین کے قلوب. میں نے پاکستان میں دیکھا کہ جہاں بلاسٹ ہو جائے پشاور میں ہو کہیں بھی ہو پھر لوگ خوف کی وجہ سے وہاں جاتے نہیں. شارع فیصل پر ایک سیاسی رہنما کا جلوس تھا, بم بلاسٹ ہوا, ریت کہیں اور رہنما کہیں اور, سناٹا کرفیو, 2 منٹ میں کوئی نظر نہیں آیا. لیکن روزے عاشورہ بلاسٹ ہوا, جو اپنے گھروں کو جا رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے. لوگوں نے کہا آخر یہ مسئلہ کیا ہے, یہ خوف کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا, یہ پریشانی کیوں نہیں؟ اس سیاسی جلسہ ہوتا, سیاسی جلوس ہوتا تو پریشانی ہوتی. یہ تو امامت کا جلوس تھا, نظریہ امامت کی روشنی میں جلوس تھا. کہیں پہ خوف کیوں نہیں ہوا؟ انہیں جلوسوں کی بنیاد پر کافی قرار دیا گیا, فتوے دیے گئے, نہ جانے کتنے افراد کو شہید کیا گیا, دیواریں کالی کر دی گئی, کتابیں لکھی گئی, تقاریر ہوتی گئی, جمعے کے خطبات میں اضافی باتیں ہونے لگی, فلاں کافر, یہ کافر, وہ کافر. لیکن خدا نے کیا کہا, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اب مت کہنا کہ کافر کو, مت کہنا کہ مومن کو. خدا نے کیا کہا, اللہ سکون نازل کرتا ہے مومنوں کے دلوں میں. تو زمانہ میں کہیں دھماکے ہو جائے, بے سکونی بڑھ جاتی ہے, لیکن حسین کے جلوس میں حالات خراب ہونے کے باوجود مومنین پریشان نہیں ہوا, سکون سے حسین کے علم کے سائے میں کھڑا رہا. اب اگر فتوے ایک طرف رکھو تو قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھو کہ خدا کافروں کے دلوں میں نہیں, مومنوں کے دلوں میں سکون دیا کرتا ہے. سلامات بھیجیے محمد نہیں سمجھ گئے. پھر جلوس آگے دھماکہ ہوا, آپ نے ٹی وی سے وہ منظر دیکھا کہ علم ہلکے سے حرکت میں ہوئے پھر کھڑے رہے. کسی نے کہا بڑا کمال ہو گیا, ہم نے تو دیکھا سیاسی جلسے ہوتے ہیں لوگ پرچم پھینک پھینک کے بھاگ جاتے ہیں, یہ علم گرے کیوں نہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ انسانی وجود تو گرے, علم نہیں گرا. انسانی وجود تو گرے, علم نہیں گرا. سیاست کا علم ہوتا تو گر جاتا, امامت کے علم گرا نہیں کرتے. توجہ رکھے گا, امامت کے علم گرا نہیں کرتے ہیں. نظریہ امامت 1400 سال سے لے کے اب تک, پہلی مجلس اگر یاد رکھیے چاند رات کی مجلس, اور یہ پر گفتگو تمام, اور یہ جملے پہلی مجلس سے مستعار لے کر وسیع نقاش کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. سورہ احزاب, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں کچھ بہادر, کچھ مرد, کچھ رجل ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وعدہ کرتے ہوئے انہیں قضا آ گئی, ومنهم من ينتظر, کچھ حالت انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, وما بدلوا تبدیلا, یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. زمانہ بدل سکتا ہے, یہاں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. آج دنیا میں پرچم قلم بنتے ہیں, لیکن وہ نظریہ جو پیغمبر نے دیا, ہر نظریے کو پرچم ہوتا ہے, ہر پارٹی کو پرچم ہوتا ہے. پیغمبر نے جو علم دیا تھا وہ کبھی حمزہ کے ہاتھ میں, کبھی جعفر کے ہاتھ میں, پھر علی کے ہاتھ میں. وہ علم چلتا ہوا آگے بڑھا اور اتنا نقش محکم بنا گئے کربلا میں کہ منصب امامت کا حسین کے پاس تھا, لیکن پرچم امامت عباس کے ہاتھ میں تھا. اور کتنی مضبوطی سے اس نے اس علم کو بلند کیا. تو میں نے کہا تھا کہ 2 ہاتھ بظاہر مجبوری میں کٹ گئے تھے, لیکن کیا معجزہ ہے کہ کتنے ہاتھوں میں علم دے گئے جانے والا.
اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، پر جب انہی کے ڈرا کرتے ہیں جو فاتح ہوا کرتے ہیں تو فتح تھی کیا؟ فتح تھی کیا؟ یہ ہے کارنامہ حسین ابن علی کا، وہ جو ہادی برحق، وہ جو امام برحق، وہ جو منصب امامت فارس تھا، وہ جو جانشین مصطفیٰ تھا، وہ باقیہ کربلا کے بندے، اس لیے کہ بعد پیغمبر یہی تو مسئلہ تھا کہ جو آئے وہ خلیفہ الرسول، جو آئے وہ خلیفہ اور وہ اپنے آپ کو جانشین کہلائے۔ مسئلہ یہی رہا، ہمارے یاسین کا اختلاف، مقداد کا اختلاف، موسیٰ کا اختلاف، میثم کا اختلاف اسی بنیاد پہ تھا کہ آخر کون ہوگا بلا فصل کی منزل پر، اسے تلاش کرو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کی منزل پر ہو۔ حسین نے وہ بار کیا تھا کہ کربلا سے پہلے تک جتنے بھی آئے رسول کا خلیفہ نائب رسول کہنے آئے، یہ نائب رسول ہے، یہ نائب رسول ہے، یہ نائب رسول ہے، لیکن حسین نے کربلا میں وہ بار کیا تھا کہ قیامت تک جو بھی آئے گا وہ اپنے آپ کو بادشاہ تو کہے گا لیکن نائب رسول کوئی نہیں کہے گا۔ یہ حسین کا کارنامہ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ وہی حسین جو سیاست کی آنکھ کا تارا، وہی حسین جو سیاست کی آنکھ کا تارا، بغیر تیغ کے جس نے یزید کو مارا۔ حسین بات صرف سمجھنے کی ہے اور میں نے گفتگو کو تمام کیا، اور ہوتا یہی ہے کہ بات شروع کہیں سے کریں، جملے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ اور ان شہداء کی نظر کروں اور مسائل پر میں آ گیا۔ یاد رکھیے گا جو کام قلم سے نہ ہو پائے وہ کام شہداء کا لہو کر جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے یہاں درد سے ان خبروں کو محسوس کیا ہوگا کہ فلاں مسجد میں دھماکہ، فلاں مسجد میں دھماکہ، اتنے مومنین شہید ہو گئے، اتنے نمازی شہید ہو گئے۔ اور دوسری طرف ہمیں کفر کے فتوے بھی دیے جاتے رہے، کافی بھی کہتے رہے، لیکن شہیدوں کے لہو نے وہ کام کیا جو ہماری تقریر نہ کر پائے۔ حدیث ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ علی رضا ہو، حیدری مسجد میں کوئی بھی ہو جہاں بم بلاس ہوئے، وہ سب جماعت میں اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ نماز قائم کرنے والے، پڑھنے والے، اور ایک دھماکے سے نماز کو روکنے والا، جو نمازی شہید ہوئے انہوں نے اپنے لہو سے لکھ دیا کہ یہی تو معصوم کا قول ہے کہ کافر نماز کا روکنے والا ہوتا ہے، مومن نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ شہیدوں نے اپنے لہو سے دلیل بنا کے ہمارے سامنے اپنی شہادت کو رکھا۔ بس عزیزوں، تجھے گفتگو بالکل انتہائی لمحات پہ اور انتہائی جملے تک پہنچ گئی۔ میں چاہوں گا کہ پورے اشرے کا ایک نچوڑ آپ کی سماعت کی نظر، اگر بیدار ہے تو آواز بلند صلوات بھیجیے۔ اور وہ یہ کہ میں نے 8ویں نبی مجلس میں کہا تھا ڈاکٹر علی شریعتی کے 3 جملے کہ شیعوں کی علامات کیا ہیں، پہلی غدیر، دوسری روزے عاشورہ، تیسرے کسی کا انتظار کرنا۔ ہم امامات اور ہدایت پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس وقت اس منزل پہ ہیں کہ جہاں الاجل کہہ کے پکارتے ہیں، انتظار میں ہم اس منزل پر ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یہ حالت انتظار میں ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہاں کوئی تبدیل نہیں، لیکن انتظار کیسے ہو؟ لمبی تقریریں ہوں، بہت زیادہ کتابیں پڑھی جائیں، پھر وہی جملہ، کبھی کبھی شہیدوں کے وجود سے دلیل مل جاتی ہے۔ امام بارگاہ علی رضا میں دھماکہ ہوا، مومنین شہید ہوئے، ان میں شہید ہے ڈاکٹر شاہد حبیب،
جو کنورٹ ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی میرے نزدیک اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور صحیح ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر دلیل اور کیا ہو. کیونکہ یہ گفتگو جو ہم امامت اور ہدایت کے حوالے سے سن رہے تھے اور کر رہے تھے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں امامت سے ہدایت حاصل کرنی ہے. اگر ہم تقریریں کر رہے ہوں اور روشنی کا اثر ہماری ذات پہ نہ ہو تو پھر آنا جانا گفتگو کرنا سماعت کرنا سب اپنی جگہ, ثواب اپنی جگہ ہے. لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ روشنی ہمیں ملے. اب زندگی کو سنوارے کیسے سنوارے؟ ڈاکٹر شاہد حبیب نے فارمولہ دیا کہ دیکھو جب فضا میں سانس لیا کرو تو یہ سوچ کے سانس لیا کرو کہ اس فضا میں زمانے کا امام بھی سانس لے رہا ہے. اگر فضا میں سانس لیا کرو تو یہ سوچ کے سانس لیا کرو کہ اس فضا میں زمانے کا امام بھی سانس لے رہا ہے تو تمہارے سانس لینے کی لذت ہی بدل جائے گی. بس تو ہر لمحے حیران ہو گئی آباد کربلا, ہو گئے پہلے حرم مسیح, چھن گئی چادریں, پہلیا زیور سید سجاد نے, کر لی زیارت گنج شہیدان, اب جا رہے ہیں اہل حرم. سر پہ چادر نہیں, شہداء کی لاشیں بے کفن, کیا یاس و حسرت ہوگی. ایک مرتبہ یہ قافلہ ایک شہر کے قریب پہنچا. شہزادی کے کانوں میں شور کی آواز آئی. پوچھا سجاد بیٹا یہ شور کیسا ہے؟ کہا پھوپھی اماں شہر آیا ہے. کہا میرے لال کون سا شہر آیا؟ کہا پھوپھی اماں شہر کوفہ آ گیا. کوفے کا نام سننا تھا کہ شہزادی تڑپ اٹھی. کہا بیٹا میں تو داخل کوفہ نہیں ہوگی. کہا پھوپھی اماں کیوں نہیں ہوگی؟ کہ بیٹا مجھے تو شرم آتی ہے, اسی شہر میں کبھی میرے بابا کی حکومت ہوتی تھی اور جب ہماری سواریاں نکلا کرتی تھی تو منادی اعلان کیا کرتا تھا کوفے والوں نگاہوں کو نیچے رکھنا, علی کی بیٹیوں کی سواری گزر رہی ہے. کہ بیٹا مجھے تو شرم آتی ہے. اب تو سید سجاد نے یہ سنا, ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں ذرا میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کی جانب تو دیکھیے. اب تو شہزادی نے حسین کے سر کی جانب دیکھا, آنکھوں سے بہنے والے آنسو نظر آئے. کہ بھیا جو تیری رضا زینب داخل کوفہ ہوتی ہے, علی کی بیٹی کوفے میں داخل ہوئی, استقبال تو ہوا لیکن استقبال میں فرق تھا. وہ باپ کا زمانہ تھا, یہ آج کا زمانہ. علی کی بیٹی کا استقبال ہوا. کیسے استقبال ہوا؟ لوگ کوٹھوں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں, جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے ہیں, اور فاطمہ کی بیٹیوں کا استقبال, علی کی بیٹیوں کا استقبال, رسول کی نواسیوں کا استقبال پتھروں سے کر رہے ہیں. عزاداروں اسی شہر میں ایک عاشق حسین رہتی ہے, نام ہے اس کا ام حبیبہ. کسی نے کہا ام حبیبہ چل کے اسیروں کا تماشا دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ام حبیبہ کہنے لگی, بیویوں میرا مولا حسین کہتا تھا ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا. اور بیوی کہیں ایسا نہ ہو کہ نامحرموں کی نگاہ میرے چہرے پر پڑ جائے. کہا نہیں ام حبیبہ ہم تجھے چھپا لیں گے, کسی کی نگاہ تجھ پر نہیں پڑے گی. ام حبیبہ چھپ کے دیکھنے لگی. کیا دیکھا کہ عجیب و غریب قسم کا کالما ہے. دیکھا آگے آگے نیزوں پر کٹے ہوئے سر ہے. ایک مرتبہ سروں کو دیکھتی جاتی ہے اور کہتی ہے پروردگار ان سروں سے تو جانی پہچانی خوشبو آ رہی ہے. میرے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنے میں دیکھا
کہ ایک بے کجاوا اونٹ اس کے گھر کے قریب آ کے رکا ہے. دیکھا کہ کوئی بیوی ہے, سر پہ چادر تو نہیں ہے لیکن بالوں کو چادر بنا کے حجاب کر رہی ہے. دیکھا کہ ایک کمسن بچی ہے جس نے ننھی ننھی باتیں اس بیوی کے گردن میں ڈالی ہے. اب جو بچی کے سوکھے لبوں کو دیکھا یاد آ گیا کہ میرا آقا حسین کہتا تھا کہ خدا پیاسوں کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے, خدا اسیروں کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھی ہے, پانی لے کر آئی ہے, کچھ خورمے لے کر آئی ہے اور آگے بڑھ کے کہتی ہے بیوی میں نے سنا ہے کہ اللہ پیاسوں کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے. بیوی میرا آقا فرماتا تھا بیوی میرے لیے کچھ دعا کر دینا. اونٹ پر بیٹھی ہوئی بیوی نے کہا سکینہ بیٹا پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے لیے دعا کر دینا. بتا بی بی تیری پہلی دعا کیا ہے؟ بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر عالم مسافرت میں ہے, ارے دعا کرو کہ جلد سے جلد وہ گھر میں آ جائے. اب جو مسافروں نے اس دعا کو سنا جلدی سے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا. اچھا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ خدا کسی کو ایسا نہ اجاڑے جیسے تم اجڑ گئے. جلدی سے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا. اچھا بی بی بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری تیسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے جلد سے جلد مدینے لے جائے. مدینے کا نام سننا تھا. ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی بی بی تڑپ اٹھی, ارے بتا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ ام حبیبہ کہنے لگی بی بی ارے مدینے میں تو میری جنت آباد ہے, مدینے میں تو میرا مولا رہتا ہے, مدینے میں تو میرا آقا رہتا ہے. کون ہے تیرا آقا؟ کبھی بھی اللہ سلامت رکھے فاطمہ کے لال کو میرا مولا حسین رہتا ہے. حسین کا نام سننا تھا. ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھی بی بی تڑپ اٹھی, بتا اور مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ کبھی بھی اللہ سلامت رکھے فاطمہ کی بیٹیوں کو, ارے ان میں میری شہزادی زینب بھی رہتی ہے. زینب کا نام سننا تھا. ایک مرتبہ اونٹ میں بیٹھی بی بی تڑپ اٹھی. اچھا وہ تیری آقا ذاتی ہے, شہزادی ہے؟ کہاں بی بی میری شہزادی ہے. تب اتنا بتا اگر اس بازار میں تیری شہزادی آ جائے تو کیا اپنی شہزادی کو پہچان لے گی؟ اب ام حبیبہ تڑپ اٹھی, بی بی سنبھل کے بولنا, ارے کہاں شرابیوں کا بازار, کہاں میری پردے دار شہزادی؟ نہیں اتنا ہوتا اگر اس بازار میں آ جائے تو کیا اپنی شہزادی کو پہچان لے گی؟ ام حبیبہ کو چلا لایا. بی بی سنبھل کے بولنا, ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ اس بازار میں ایسے کیسے آ جائے؟ عباس کا نام سننا تھا. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے چہرے کے بال ہٹائے. ام حبیبہ نہیں پہچانا, زینب بنت علی, ارے میں تیری شہزادی زینب ہوں. ام حبیبہ نے تو یہ دیکھا یہ سنا, ایک مرتبہ تڑپ اٹھی, شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ ام حبیبہ ارے لٹ گئی تیری شہزادی کربلا میں, مارا گیا میرا علی اکبر. وہ دیکھ آگے سنا پہ تیرے مولا حسین کا سر ہے, وہ علی اکبر کا سر ہے, وہ علی اصغر کا سر ہے, وہ میرے قاسم کا سر ہے. ام حبیبہ نے ایک ایک سر کو دیکھا. کبھی بھی اتنا بتا دو کہ ام البنی کے بیٹے عباس نے وفا نہیں کری, عباس کا نام آنا تھا. شہزادی زینب طلب کے بولی, ارے ام حبیبہ ایسا نہ کرے, وہ گھوڑے کی گردن لے دے میرے غیرت مند عباس کا سر. پروردگار اس قلیل عبادت کو قبول جو پریشان حال ہیں تو پریشانی سے دور کرنا, جو بیمار ہوں سے صحت کلی عنایت فرما, جو بے روزگار ہوئے مالک انہیں روزی کار عظیم عنایت فرما.
جو تنگ دست ہو تو رزق پر مصطفیٰ خیر و برکت نظر فرما والی جہاں جہاں اہل بیت کے چہرے والے عزائے سے الشہداء میں مصروف عمل کی جان والی جہاں کی حفاظت فرما دست غیب سے تو رزق پر مصطفیٰ خیر و برکت نظر فرما پروردگار تو غفور رحیم ہمارے تمام گناہوں کبیرہ وصغیرہ معاف فرما پروردگار جن لوگوں نے صحت کے لیے کہا ہے بیمار سہرا بیمار سید سجاد کے صدقے میں صحت کو لینا ہے مالک سیدہ کو ہم سے راضی فرما ہماری سوارت کو اپنی بات ہمیں قبول فرما زمانے کے امام کو ظہور فرما ہمارا شمار اور انسان فرما God save